أصحاب الحسين وأحباء الحسين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما صلوات خالق کائنات امام زمان علیہ السلام کا جلد روح فرمائے، ہمیں اپنے آقا و مولا کی زیارت نصیب فرمائے، ہماری آنکھوں و طاقت عطا فرمائے کہ زمانے کے وارث کی زیارت کر سکے۔ بالخصوص اس پاک ذکر کے صدقہ میں مالک ہمیں وارث کے لشکر کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات اس پاک ذکر کے صدقہ میں بانی مجلس سید ساجد حسین شاہ ان کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ مالک بانی مجلس کے جان مال اولاد عزت وقار آبرو میں اضافہ فرمائے۔ آپ مومنین جو مجلس حسین میں تشریف لائے ہیں، مالک آپ کی سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جتنے لوگ بھی اس مقدس بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، میرے مالک کسی کو بھی خالی ہاتھ واپس نہ لوٹائے، ہر بندے کی شرعی حاجت کو پورا کرنا۔ بالخصوص سید نواب حسین شاہ، سید رضا حسین شاہ، سید ابرار حسین شاہ، مالک ان کو جوار حسین میں بلند مرتبہ عطا فرما۔ آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقہ میں ان کا شمار مولا حسین کے عزادار میں فرما۔ آپ جتنے مومنین تشریف فرما ہے مالک، آپ سب کے مرحومین کو بھی جوار حسین میں بلند مرتبہ عطا فرما۔ سلامتی و ظہور امام علیہ السلام کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، بلند صلوات پڑھیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا بیان شروع کروں، ہر مجلس میں واجب سمجھ کے یہ جملہ میں کہا کرتا ہوں، اور کہتا اس لیے ہوں کہ ہر بندے کو میرا یہ جملہ یاد ہو جائے کہ ہمارے علماء منبر حسین پر آ کر اپنا بیان شروع کرنے سے پہلے قرآن کی آیت کی تلاوت اس لیے کرتے ہیں تاکہ سننے والوں کو معلوم ہو جائے کہ مذہب شیعہ کا دار و مدار یا قرآن پر ہے یا مصطفیٰ کے فرمان پر ہے۔ تو میں جتنی دیر بھی آپ سے گفتگو کروں گا، یا قرآن کی آیت پڑھوں گا یا پیغمبر کا فرمان پڑھوں گا۔ آپ کے چہروں کی زیارت پہلی دفعہ ہو رہی ہے، میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں ہوں، آپ میری پڑھائی سے واقف نہیں ہیں، لیکن میں یہ جانتا ہوں علی والا کائنات کے کسی کونے میں بھی ہو، اس کا مزاج ایک جیسا ہوگا۔ یہ مختصر کا تعارف مولانا نے آپ کو کرایا، ہمارا کوئی تعارف نہیں، تعارف تو ان کا ہے جو تعارف کے وارث ہیں۔ ہم تو نوکر ہیں، ان کے نوکر، اور نوکروں کو ان کو شمار فرما لیں، یہ ان کی قریبی ہے۔ بس جتنا شکر ادا کیا جائے کہ زمانے کے وارث نے ہمیں چنا ہے، ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، قرآن کھول کے آیات پڑھ کے وارث نے کہا دنیا والوں کو بتاؤ، دنیا والوں علی مولوی نہیں، علی مولا۔ آپ کو سلامت۔ اگر میں سید اور مسافر سمجھ کے آپ سے گزارش کروں، بزرگ نے بزرگ جہاں بیٹھے رہے، تھوڑا سا ایسے آگے آ جائیں، بلا فاصل مجمع ہو جائے گا۔ ہم تو جون جولائی اور سخت گرمی میں بھی جوڑ کے بیٹھنے کے عادی ہیں، آپ تو ٹھنڈی دنیاوی جنت میں رہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے۔
قرآن پاک کی ایک آیت جو مشہور زمانہ ہے، جو بچوں کو بھی یاد ہے، زندگیاں گزر گئی آپ کی اس آیت کو سنتے ہوئے۔ اس آیت کے تحت میں 2-4 جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے، راستے میں بتایا اور مجھے کہا گیا ہے کہ یہ پڑھوں، تو میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، لیکن پڑھنے والی اتنی بلند صلوات پڑھیں۔ یہ آیہ بلغ علماء بھی پڑھتے ہیں، ذاکرین بھی پڑھتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ یہ بچے بھی پڑھتے ہیں، سب آپ نے سنا بھی ہوا، یاد بھی ہے آپ کو۔ لیکن میرا کیونکہ ادارے کے ساتھ تعلق ہے، مولانا مقبول احمد جن کا زمین والا قرآن تھا، لکھنؤ سے چھپتا تھا، وہ بین ہو گیا، بزرگوں کے گھروں میں موجود ہو شاید، انہوں نے زمینے میں لکھا کہ یہ آیت 3 حصوں میں نازل ہوئی، 2 منٹ یا 4 منٹ تمہید کی گفتگو ہے، یہ توجہ سے سماعت فرما لیں۔ اس کے بعد میں ان کی خیرات پہ ناز کر کے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کسی امام بارگاہ کی زمین میں نہیں، یا تو جنت میں خود کو محسوس کریں گے یا جنت جھولی میں آ جائے گی۔ یہ تمہیدی جملے 2-4 منٹ، یہ توجہ سے سمجھیں۔ وہ 3 حصوں میں انہوں نے یہ آیت بھیجی، وہ کہتے ہیں اللہ نے 3 حصوں میں یہ آیت بھیجی۔ پہلا حصہ بھیجا، یا ایھا الرسول بلغ، میرے حبیب تبلیغ کر، تبلیغ، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے تبلیغ نہ کی اور وہ فیل کر کے نے دکھایا تو میری رسالت نہیں پہنچائی۔ رسالت کا کام، وَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو نے میری رسالت نہیں پہنچائی۔ اب رسول سب کو جانتا تھا، اس کے دل میں قرآن موجود تھا، 63 سال نبی نے محنت کی، لوگوں کو کلمہ پڑھایا، نماز بتائی کہ 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے، یہ قرآن ہے، آخری کتاب ہے، پہلا آدم تھا، آخری نبی میں ہوں، کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد ولایت شروع ہو رہی ہے۔ سب کچھ بتانے کے بعد 63 سال گزر گئے تھے، 72 دن باقی تھے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کہا، جسے اپنے لیے خلق کیا تھا، اسے کہا میرے حبیب حج پہ جا، حج پہ جا۔ اللہ کا امر مان کے تیرا میرا رسول اعلان کیا، لوگوں میں حج پہ جا رہا ہوں، جو بھی میرے ساتھ چلنا چاہے وہ آ سکتے ہیں۔ اب کون ہوگا ایسا جو نبی کے ساتھ حج نہ کرے؟ 1,40,000 مولانا مقبول احمد نے لکھا، 1,40,000 صحابہ نبی کے ساتھ تیار ہوئے۔ 1.25 لاکھ کی بھی روایت ہے، 1,40,000 کی بھی روایت ہے، یہ 2 روایت۔ یہ نبی تیار ہوئے، نبی کے ساتھ صحابہ تیار ہوئے، نبی حج پہ آئے، کعبے کا طواف کر رہا تھا تیرا میرا رسول۔ مولانا مقبول احمد نے لکھا، آیت کا پہلا حصہ اللہ نے بھیجا، میرے حبیب تبلیغ کر، تجھے کعبے کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو اللہ نے نبی سے کہا، میرے حبیب تجھے حج کی ضرورت نہیں، تیرا چہرہ دیکھنا حج ہے۔ ابھی بھی اگر سمجھ میں نہیں آئی تو اللہ نے نبی سے کہا، میرے حبیب تو کعبے کا طواف تیری ضرورت ہی نہیں، اگر تو گھر میں بیٹھ کے بھی دل میں تمنا کرتا تو کعبہ چل کے تیرے گھر کا طواف کرتا۔ جس کام کے لیے بھیجا تو وہ کر۔ نبی نے مجمع کی طرف دیکھا، ایک ایک بندے کا چہرہ، نبی تو جانتے تھے اللہ کیا اعلان کرانا چاہتا ہے۔ نبی نے مجمع کو دیکھا اور دل میں سوچا، ان میں سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں کسی کے باپ کو مارا ہے اس نے،
کسی کے بھائی کو مارا، کسی کے چاچا کو، کسی کے ماموں کو، اگر میں نے یہاں وہ کام کر دیا جو اللہ چاہتا ہے تو کعبے کا تقدس پامال ہو جائے گا۔ حسد بڑی شے ہوتی ہے بابا، حسد بڑی شے ہوتی ہے، اور حسد کیا گیا میرے بادشاہ علی سے، میں بتاؤں گا، ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ نبی نے اعلان نہیں کیا، کعبے کا طواف کر کے مینا کے میدان میں پہنچے، اللہ نے پھر آیت بھیجی، وہ پہلا حصہ بھی مولانا مقبول احمد کہتے ہیں اس میں اللہ نے اضافہ کر دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ وَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، میرے حبیب پیغام پہنچا، وہ فعل بھی کر کے دکھا، اگر تو نے نہ کیا نہ تو نے میری رسالت پہنچائی۔ اب پھر مینا میں رسول نے دیکھا کہ شاید کچھ مرکزی کردار کم ہوئے ہوں، ایک بندہ بھی کم نہیں ہوا تھا۔ نبی نے اعلان نہیں کیا، مجھے منبر حسین کی قسم، نبی چل پڑے، احکام حج مکمل ہو گئے، غدیر سے 17 قدم تیرا میرا رسول دور تھا، اللہ نے جبریل کو پھر بھیجا، قرآن کی یہ آیت بھی دی، اس میں اضافہ کر دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، او میرے حبیب وہ پیغام پہنچا جو تجھ تک پہلے پہنچ چکا ہے، اگر تو نے نہ پہنچایا تو نے میری رسالت نہیں پہنچائی، اور گھبرا رہا ہے لڑائی نہ ہو جائے، خون ریزی نہ ہو جائے، فساد نہ ہو جائے، اللہ نے کہا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، تو اعلان کر لوگوں کے شر سے میں اللہ بچاؤں گا۔ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، مسجد بھی ہے اور مسجد میں قرآن ہے، اٹھاؤ کھولو، غلط ہو تو میں مسافر ہوں، پہاڑی سے نیچے دھکا دے دو، اور اگر قرآن میں آیت ہو اللہ نے ایسے کہا ہو پھر علی کے منکر کو پہاڑی سے نیچے دھکا دے دو۔ سلامت رہے امام حسین، آپ کو سلام۔ نہ کرے نہ کوئی ہے، جو بھی جھوٹا ہو، پرندے کھائے اسے، جانور کھائے اسے، کیا جھوٹ کا پہاڑ باندھا ہوا ہے، جس نے بھی باندھا ہوا ہے، میں تو کھڑا ہوں اور پہلی دفعہ آپ کے علاقے میں آیا ہوں، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں، یہ قرآن رکھے ہیں، یہ منبر ہے، وقت نہیں، یہ پیش نواز صاحب یہی بیٹھے تھے، ان کو کہو آیت کھولو، اللہ نے کہا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اعلان کر میں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا۔ معلوم ہوا اعلان کرنا سنت الہی ہے، اس اعلان کو سن کے شر کرنا یہ شیطان کی سیرت ہے۔ اب جب تک قرآن میں یہ آیت موجود رہے گی وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، میرے حبیب تو اعلان کر اللہ تجھے لوگوں کے شر سے بچائے گا، میں بچاؤں گا، کار اعلان۔ اب اللہ کی طرف سے سند ملی، نبی غدیر کے چوک پہ پہنچ چکے، غدیر قوم، کچھ لوگ مدینے کی طرف چل پڑے تھے، کچھ شام کی طرف، کچھ یمن کی طرف، رستے جدا ہوتے نا، حج کے احکام تو مکمل ہو گئے تھے۔ اب اللہ کی طرف سے آگئی تھی سند، مولانا مقبول احمد نے لکھا، رسول نے سلمان کو بولا، سلمان جی مولا، ابو ذر جی آتا، مقداد میرے قریب آ، تینوں کی ڈیوٹیاں لگ رہے، سلمان تو مدینے والوں کو بلا جو جا رہے تھے، ابو ذر تو شام والوں کو واپس بلا، مقداد تو یمن والوں کو واپس، راستے جدا ہو رہے تھے، اب بندے جا رہے تھے، سب چلے گئے بلانے، ابو ذر اور مقداد واپس آئے، سلمان چلا گیا بلانے، یہ دونوں آگے کہتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا کہہ کے بلائیں؟ عبداللہ کا بیٹا بلا رہا ہے،
محمد رسول اللہ بلا رہا ہے، اللہ کا نبی بلا رہا ہے، خاتم النبیین بلا رہا ہے. کیا کہیں ان کو کہ کون بلا رہا ہے؟ تیرا میرا رسول کہتے ہیں. آج یہ نہیں کہنا نبی بلا رہا ہے، یہ نہیں کہنا رسول بلا رہا ہے، بس ایک جملہ کہو، حی علی خیر العمل. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. آؤ خیر کے عمل کی طرف. ہمیں عربی سمجھنے کے لیے مدرسوں میں پڑھنا پڑتا ہے، شرح پڑھنی پڑتی ہے، نحو پڑھنی پڑتی ہے، منطق پڑھنی، پھر عربی سمجھ آتی ہے. اور جن کی مادری زبان عربی ہو انہیں مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں، عربی سمجھ لیتے ہیں. اب جیسے سلیمان نے کہا حی علی خیر العمل، لوگوں نے آگے کہا یہ تجھے کس نے کہا؟ سلیمان نے کہا نبی نے کہا. سمجھ گئے تھے. جہاں علی کی بات ہونے لگے اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ کوہالہ. کوہالہ کے مومنین، علی کے نام میں وہ طلسم ہے. اللہ کی سرزمین میں کسی کونے میں چلے جاؤ، تم مجمع دیکھو، علی کا نام لے لو، نہ علی کا دشمن چھپے گا نہ علی کا محب چھپے گا. دشمن کو چھپنے دیتا ہے نہ محب کو چھپنے دیتا ہے. اور میں ذکر کر رہا ہوں بادشاہ علی کا، توجہ سے سننا. علی یہاں لکھا ہوا نظر آنا چاہیے. محبت آپ کے دل میں، جس کے دل میں جتنی بھی ہے، توجہ کرنا. لوگ آئے جن کی مادری زبان تھی، پھر سیانے لوگ بھی ہوتے ہیں، نبی پہ حجت رکھنے والے لوگ بھی تھے. وہ یا رسول اللہ ہمارا دور کا سفر ہے. آپ نے کہا تھا 1,24,000 نبی ہیں، ایک کم، پہلا آدم ہے آخری میں ہوں، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں، آپ کے پیچھے پڑھ لی. آپ نے کہا جہاد کرنا، آپ کے ساتھ ہم نے کر لیا. آپ نے کہا 4 کتابیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن کے بعد کتاب نہیں آئے گی، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا زندگی میں ایک دفعہ حج کر لو، آپ کے ساتھ کر لیا. یا رسول اللہ کوئی دین کی بات باقی رہ گئی ہے؟ توجہ سے سننا، کوئی دین کی بات باقی رہ گئی ہے؟ جاتے ہوئے ہمیں بلایا ہے. رسول نے کہا اصل دین رہ گیا ہے. وہ پھر کھٹک تو گئی پوچھنے والے کو. جیسے پڑھنا ایک فن ہے ویسے سننا بھی ایک فن ہے. جنہیں سننا آتا ہے لفظ اس کے لیے کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا پھر جلدی کریں ہمارا دور کا سفر ہے. رسول نے کہا تجھے جلدی ہے تو اپنا پلان لے آ. جلدی ہے، پلان ادھر لیا. اپنے قدموں کے نیچے اس کے پلان کو رکھا. جو نہیں بھی سننا چاہتا، نبی کی سنت ہے، اسے بھی سناؤ. خطبے سے پہلے بڑی لمبی بڑی دلچسپ باتیں ہیں. ایک اور کہہ دیتے، ایک بندہ کھڑا دیکھا، بول پڑا، پھنس گیا. میں اچھا نہیں رہا، بولا ہی نہیں. ساتھ والے کو کونی ماری. نبی دیکھ کے کہتا تو بھی پلان لیا. پلانوں کا ممبر بنا. مولانا مقبولہ بند زمین والے قرآن میں لکھا 3.5 گھنٹے کا خطبہ، پورا خطبہ انہوں نے وہ زمین والے قرآن میں لکھا. اور اسے پڑھنے بیٹھو، اردو ترجمہ بھی پڑھنے بیٹھو تو 3-3.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں. 3.5 گھنٹے خطبہ دینے کے بعد تیرے میرے رسول نے سامنے کھڑے ہوئے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ میں تمہارا مولا ہوں؟ اپنے متعلق، نبی نے اپنے متعلق، میں تمہارا مولا ہوں؟ قالوا بلا. سب نے کہا بالکل یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں. نبی نے پھر دہرائی بات. یہ ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی اپنی کتاب میں لکھ دی. اس کی کتاب ہے، چھوٹا سا پمفلٹ چھاپا ہے، سیف جلی علی منکر ولایت علی. یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے.
اس میں انہوں نے لکھ دیے اور پڑھنا پہلا صفحہ بڑا دلچسپ ہے، پڑھیں آپ پڑھیں، بعد منہاج ان کے وہ جو ہے منہاج القرآن ہے، یہ منہاج القرآن وہ فری دیتے ہیں، باقی جگہ سے لے کر زیادہ قیمتی نہیں، پڑھا ہے علی کی بات جہاں بھی ملے لے لیا کرو۔ میرے صحابہ میں تمہاری جان اور تمہارے مال پہ تم سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہوں؟ قالوا بلا، بالکل یا رسول اللہ، ہماری جان اور ہمارے مال پہ ہم سے زیادہ حق تیرا ہے۔ اس سب نے یہ تباہ ہو چکا ہے۔ اب جملہ سننا، جنہیں سننا آتا ہے، نبی فطرت جانتا تھا، شجرے جانتا تھا، مزاج جانتا تھا، عقیدے جانتا تھا، ایمان جانتا تھا، نبی نے کھڑے کیونکہ سرکاری اعلان تھا، 3.5 گھنٹے کا خطبہ، کڑکتی ہوئی گرمی، آپ کو تو گرمی کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہوتی کیا ہے، یہ تو کسی ملتان والے سے پوچھو گرمی ہوتی کیا ہے، دیواروں پہ روٹیاں پکاتے ہیں، اتنی شدید۔ مولا نے آپ کو ٹھنڈے علاقے میں رکھا ہوا، یہ گرم علاقہ، اور پھر وہ عرب کا گرم علاقہ، سر پہ بال نہیں، 3.5 گھنٹے۔ آج کے دور میں ٹھنڈ کے موسم میں 1 گھنٹہ تقریر نہیں سنتا بندہ، 3.5 گھنٹے سنوائی رسول نے علی کی عزت، علی کی عزت پڑھ کے دیکھ لیں، ساری علی کی عزت بیان کی۔ میں مقصد کی بات کرتا ہوں، رسول فطرت جانتے ہو کہتے ہیں او میرے صحابہ مجھے علیحدہ علیحدہ ہو کے بتاؤ کہ میں تم میں سے کس کس کا مولا ہوں۔ سمجھ آئی نوجوان؟ مجھے ایک بندہ علیحدہ علیحدہ ہو کے بتائے، 1,40,000 والی نہ تو 1.25 لاکھ والی مان لو کہ 1.25 لاکھ صحابی تو تھے نا، اس کو تو ہر ایک نے۔ سب سے پہلے کہنے والا تھا سلیمان، جس نے سارا خطبہ 3.5 گھنٹے کا کڑکتی ہوئی دھوپ میں کھڑے ہو کے سنا تھا، اور خوشی سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، خوشی کے آنسو، علی کی عزت سن رہا تھا، خوشی سے آنسو جاری تھے۔ سب سے پہلے اس نے کہا، جیسے رسول نے کہا میں تم میں سے کس کس کا مولا ہوں، سلیمان نے کہا محمد تو میرا مولا، ساتھ کھڑا تھا ابو ذر، اب دیکھنا میری طرف، بولے گا وہی بندہ جس کے دل میں جتنی علی کی محبت ہے وہ چہرے پہ ظاہر ہو جائے گی۔ سب سے پہلے سلیمان نے کہا محمد تو میرا مولا، ساتھ کھڑے تھے ابو ذر نے کہا محمد تو میرا مولا، ساتھ کھڑے تھے عمار یاسر، کہا محمد تو میرا مولا۔ یہ باری باری صحابہ کہہ رہے تھے، ساتھ کھڑے تھے حضرت ابو بکر، انہوں نے کہا محمد تو میرا مولا، ساتھ کھڑے تھے حضرت عمر، انہوں نے کہا محمد تو میرا مولا۔ یہ باری باری صحابہ کہتے رہے محمد میرا مولا، محمد میرا مولا، محمد میرا مولا۔ ہمارا نبی کائنات کا نبی ہے، اعلان سرکاری تھا، ساری کائنات میں نبی کی آواز گونجی تھی، صرف سامنے والے صحابہ نہیں، پہاڑوں سے پتھروں نے اٹھ کے کہا محمد میرا مولا، سمندری مخلوق نے کہا محمد میرا مولا، ہواؤں میں جنات نے کہا محمد میرا مولا۔ یہ آواز اتنی بلند ہوئی کہ چوتھے آسمان پہ پہنچی، جناب عیسیٰ چوتھے آسمان پہ بیٹھے تھے، جبریل کو پاک رفتاری سے آتا ہوا دیکھا، عیسیٰ نے ابا کے دامن میں ہاتھ ڈالا اور جبریل سے پوچھا اتنی تیزی میں کہاں جا رہا ہے؟ جبریل کہتا ہے وہ دیکھ غدیر خون کے میدان میں ہمارا سردار پوچھ رہا ہے میں تم میں سے کس کس کا مولا ہوں۔ یہ مخلوق خدا اونچی آواز سے اس لیے کہہ رہی ہے کہ محمد کے کانے تک ہماری آواز پہنچ جائے۔ عیسیٰ نے چوتھے آسمان میں بیٹھ کے کہا محمد میرا مولا، عیسیٰ کی آواز جنت میں پہنچی، جنت کی کھڑکی کھولی آدم نے، آدم کہتا ہے عیسیٰ کیوں اونچا اونچا بول رہا ہے؟ کہا وہ دیکھ غدیر خون کے میدان میں ہمارا سردار پوچھ رہا ہے میں تم میں سے کس کس کا مولا ہوں۔ آدم نے جنت سے کہا محمد تو میرا مولا۔ توجہ ہے؟ میں رکا اس لیے ہوں کہ 2 بندے باہر دیکھنے لگ گئے تھے، میرے بات پڑھنے والا کوئی بھی ہوگا تو یہاں سے آئے گا، پھر میں منت کرتا ہوں دیکھنا میری طرف، آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں مجھے جملہ روکنا پڑ جاتا ہے۔ پہاڑوں کے پتھروں نے کہا محمد میرا مولا، ہوائی مخلوق نے کہا محمد میرا مولا، فرشتے کہہ رہے تھے محمد میرا مولا،
سارے نبیوں نے کہا محمد میرا مولا. اب پلانوں کے منبر میں کھڑا تھا تیرا میرا رسول. اللہ نے پھر جبریل کو قرآن کی آیت دے کے بھیجا, واللہ یعصمک من الناس, لوگوں کے شر سے میں اللہ بچاؤں گا. کر دے اعلان, جس مقصد کے لیے تجھے بھیجا تھا. نبی نے ساری کائنات کا مشاہدہ کیا, پھر علی کو پکڑ کے سامنے کھڑا کیا, اپنا امامہ علی کو پہنایا, علی کا امامہ خود پہنا, اپنی ابا علی کو پہنائی, علی کی ابا خود پہنی, اپنی نالائن علی کو پہنائی, علی کی نالائن خود پہنی, اور ہاتھ پکڑ کے کہا, او میرے صحابہ, جس جس کا میں مولا ہو سو اس کا علی. امام حسین آپ کو سلامت ہے, امام حسین آپ کو سلامت ہے. جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. سب سے پہلے جس نے مبارک دی اس کا نام بھی کتابوں میں. اوکھا دور آگے, کچھ آپ بھی ہمت کیا کرو. سب جانتے ہیں آپ, سب کچھ آپ کو پتا ہے, سب سنا ہوا ہے. مبارک دی سب نے. اب ایک ایک بندہ جو کہنے لگا خدا کی قسم, مجھے منبر حسین کی قسم, علی سے حسد بہت کیا گیا. بادشاہ علی نے خود کہا کائنات میں ابو طالب کا بیٹا میں علی وہ واحد ہستی جس کے ساتھ سب سے زیادہ حسد کیا. میں ایک منٹ یہی بات روکتا ہوں, میں آپ کو بتا دوں. شام سے کسی بندے کو سکھا کے بھیجا, پڑھا کے بھیجا, پیسے بھی دیے 10,000 دینار کہ یہ تو چلا جا مدینے. کسی طرح علی کی توہین کر, بے شمار کر دو. یہ دیکھو حسد کیوں کرتے تھے بادشاہ علی سے. مد مقابل کہتے تھے تخت میرے پاس ہے, تاج میرے پاس ہے, سپاہی میرے پاس ہے, لشکر میرے پاس ہے, پیسہ میرے پاس ہے, زمیندار میرے پاس ہے, عزت علی کے پاس ہے. سپیڈ کم ہے آپ کی, سننے کی سپیڈ سنو, میری پڑھنے کی سپیڈ زیادہ ہے, میں ایسا ایسا پڑھ رہا ہوں. صرف عزت کی وجہ سے میرے بادشاہ سے حسد کیا جاتا تھا. شام سے بھیجا بندہ, جا اس کی توہین کر کے, اگر مجھ تک خبر پہنچی نا تو نے توہین ٹھیک کیے تو میں تجھے اور انعام دوں گا. شام سے بندہ چلا, مدینے میں ڈھونڈتا پھر رہا, ابو طالب کا بیٹا علی کہاں ملے گا. 3 دن ڈھونڈتا رہا, بادشاہ علی نہ ملے. تیسرے دن مسجد کے سامنے سے گزرا, اتفاق میں بھی مسجد میں ہی مجلس پڑھ رہا, مسجد کے سامنے سے گزرا, ایک بزرگ سفید ریش باہر نکل رہے تھے. اس شامی نے اس سے پوچھا ابو طالب کا بیٹا علی کہاں ملے گا. اس بزرگ نے کہا مسجد میں بیٹھے, ابھی ہم نے کٹھے نماز پڑھی, اور لوگ بھی بیٹھے ہیں, بادشاہ علی بھی بیٹھے. یہ شامی مسجد میں آیا, ایک ایک کا چہرہ دیکھا. سب کو دیکھنے کے بعد کافی دیر لگ گئی, اس کو باہر گیا. بزرگ دکان پہ بیٹھا تھا, اپنی دکان کھول. یہ اس کو دیکھ کے کہتا ہے شکل سے شریف آدمی لگتے ہیں آپ, جھوٹ آپ کے منہ پر جڑتا نہیں. لفظ میں آرام سے کہوں گا, دیکھو گا توجہ سے کون سن رہا ہے. وہ کہتا ہے جھوٹ آپ کے منہ پر جڑتا نہیں, شریف آدمی لگتے ہیں. آپ نے غلط بیانی کری. مسجد میں دیکھا ہوں, وہاں تو علی نہیں ہے, اور لوگ بیٹھے ہیں, علی تو نہیں ہے. وہ بزرگ اسے دیکھ کے کہتا ہے علی تجھے نظر نہیں آیا. اس نے کہا علی نظر نہیں آیا. پاؤں سے لے کر سر تک بزرگ نے اسے دیکھا اور دیکھ کے کہا تو منافق تو نہیں. منافق تو نہیں. اب آپ بتائیں, پتہ نہیں یہاں کا کیا رواج ہے. ہمارے وہاں ملتان میں کسی منافق کو منہ پہ منافق کہہ دو وہ تو لڑ پڑتا ہے. وہ اس بزرگ سے وہ لوگ کہنا اگر بزرگ نہ ہوتا تجھے یہی بتاتا تو مجھے منافق کہہ رہے. کوئی حیا کر, اپنی عمر کا لحاظ کر, قبر میں ٹانگیں لٹکی ہوئی ہیں, مجھے منہ پہ منافق کہہ دیا. اس نے کہا بندہ خدا علی صرف منافق کو نظر نہیں آتا.
دوسری طرف منافق کا وہ مزید الجھنے لگا. یہ بحث ہو رہی تھی یا اس بزرگ نے دیکھا بازار میں علی کی دستار کا وارث سرکار حسن مجتبی گھوڑے میں بیٹھ کے تشریف لا رہے تھے. سفید رنگ کا گھوڑا بادشاہوں کا بازار میں آ رہے تھے. خرامہ خرامہ سواری چلتی آ رہی تھی. اس بزرگ نے کہا میں تیرا ایمان عقیدہ دیکھ چکا ہوں, تجھے علی نہیں ملے گا. اور شاید کپڑوں سے مسافر بھی لگتا ہے. تو نے کوئی پیغام دینا ہے تو وہ علی کا بیٹا آ رہا ہے, جو بات کرنی ہے اس سے کر لے. دیکھو کیسے اتفاق سے یہ جملہ سامنے آیا, ورنہ غدیر میں پڑھتا ہوں غدیر اور یہ کیونکہ یہ نسبت دن میرے بادشاہ کو 27-28 اس لیے یہ جملہ آ گیا سامنے. چلو بادشاہوں کا جملہ سنو. مولا حسن کی سواری قریب پہنچی. اس نے دل میں سوچا میں تو آیا تھا علی کی توہین کرنے, اب بیٹے کے سامنے کرتا ہوں, پیچھے جا کے کہوں گا میں تو نے ایک معصوم کی توہین کا کہا تھا, میں 2 کی کر گیا, لہذا انعام مجھے زیادہ دے. لالچی لوگ تھے نا, یہ سب کچھ لالچ میں کیا گیا. اس نے کہا یہ علی کا بیٹا ہے. کہاں؟ سرکار حسن قریب آئے. اس نے گھوڑے سے اترنے نہیں دیا, سواری سے اترنے نہیں دیا. اس نے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا, دیکھنا میری طرف, اور اس نے بادشاہ علی کے متعلق سب و شتم شروع کر دیا. یہ ادب والا لفظ ہے, میں سید ہوں کیونکہ بچوں کو پڑھاتے بس یہ کہہ سکتا ہوں. گستاخیاں علی کے متعلق شروع کر دی. جو لغویات اس کے منہ میں آئے اس نے بکی. صاحب کتاب نے لکھا اتنا بولا یہ علی کے خلاف جیسے 80 میل کا ریگستان میں اونٹ سفر کرے اور اس کے منہ میں جھاگ پیدا ہو جاتی ہے. اتنا اس کے منہ میں جھاگ پیدا ہو گئی, اس کی زبان تالو سے لگی. یہ جب چپ ہوا تو علی کا علی بیٹا گھوڑے سے نیچے اترا. جملہ سننا ہے محبت والا اور قدردان بندے بیٹھے ہوئے, میں نے دیکھ لیا. علی کا بیٹا نیچے اترا. شہزادہ امن نے یہ نہیں کہا میرے باپ کے متعلق کیوں بکواس کر رہا تھا, علی کا بیٹا تھا نا, بطول کی تربیت تھی نا. اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا لباس سے مسافر رکھتا ہے, بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤں. نہیں آپ توجہ میں نہیں بیٹھے. اب اتنی دیر بکواس کر رہا تھا یہ, اور سرکار نے کہا بھوکا ہے کھانا کھلاؤں. اس نے جواب نہیں دیا. امام کے چہرے کی طرف بس دیکھا. امام نے دوسری بات کی, او بندہ خدا, لباس سے مسافر لگتا ہے, تیری سواری مر گئی ہے تو اپنا گھوڑا دوں. اس نے پھر جواب نہیں دیا. امام کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا, ٹک ٹکی باندھ کے پلکیں بھی نہیں جھپکایا. امام نے تیسری بات کی, او بندہ خدا, بے گھر ہے تو تجھے گھر بنوا دوں. دیکھو فطرت شناس امام, یہ ایسی حرکتیں وہی کرتا. امام نے کہا نہ میں نے کچھ کہا نہ میرے باپ نے تجھے کچھ کہا. یہ کام وہی کرتا ہے جس کی سواری مر گئی ہو, سفر میں پریشان ہو, بھوکا ہو, گھر نہ ہو. امام نے چوتھی بات کی, مقروض ہے تیرا قرضہ اتاروں. یہ 4 باتیں کر لی سرکار حسن نے, میں نے بھی سنا دی. 5ویں علی کے بیٹے نے ایسی بات کی کہ بندہ ہو شیعہ, بلکہ میں اس سے آگے کہتا ہوں بندہ ہو گنگا, علی کے بیٹے کی عزت کی بات اس کے کان تک پہنچ جائے, نہ بولے مجھے کربلا کے کریم نے خیرات نہیں دی. سرکار حسن نے اس کا کندھا ہلایا اور کندھا ہلا کے کہا او بندہ خدا, ہمارے اللہ کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہیں, بے اولاد ہے تو بیٹا لے دوں. سلامت مل کے پوری طاقت سے ہاتھ اونچے کر کے سلامت رہے امام حسین, آپ کو سلامت رکھے. اس نے جواب پھر بھی نہیں دیا. دیکھنا میری طرف, تھکنا نہیں. مجمع مزاج دیکھ, خطیب ہی نہیں جو مجمع کا مزاج نہ سمجھے. مجھے پتہ ہے ماتمداری کرے بیٹھے ہیں, جلوس
کر کے بیٹھے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے تھکنے سے پہلے میں منبر چھوڑ دوں گا۔ اس نے پھر جواب نہیں دیا، امام کے چہرے کی طرف ایسے تر تر دیکھتا رہا، پلک بھی نہیں چپکا رہا۔ اب تیرے میرے امام نے اس کا کندھا ہلایا، اور یہ بھی یاد رکھنا کندھا ہمارے ہاں ہلایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ کندھا ہلا کے علی بتایا جائے، زندگی میں مان لے سارے اپنی طاقت سے امام نے کندھا ہلا، دیکھنا میری طرف، کندھا ہلا کے پانچوں باتیں دہرائی۔ امام نے کہا او بندہ خدا، بھوکا ہے کھانا کھلاؤں، سواری پر گئی گھوڑا دوں، بے گھر ہے گھر بنوا دوں، مقروض ہے قرضہ اتاروں، بے اولاد ہے بیٹا لے دوں۔ وہ پہلے بڑا بول رہا تھا، اب دیکھ رہا ہے اور سوچ رہا ہے، جواب کیوں نہیں دیتا؟ کیا سوچ رہا ہے؟ کیا سوچ؟ یہ منافق شامی قدموں پہ ہاتھ لگا کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے سوچ رہا ہوں جو تمہیں بھوکے اسے اتنا دیتے ہو، سوالی کو کتنا بولتے ہو۔ یہ اتنی کریمی دوست پہ کر رہے ہیں جو بھوک رہا ہے سامنے کھڑے ہو کے۔ یہ ایسے کریم ہے بغیر شک کے، انہیں مان کے تو دیکھ۔ بندہ گناہگار ہوتا ہے، خدا کی قسم بندہ گناہگار ہو، علی کا دشمن نہ۔ ان کے فضائل کا بس بندہ انکار نہ کرے۔ عزت، فضائل، ولایت، انجیکشن لگا دیا انہوں نے۔ تو میں عربی میں بتا دوں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تیرا میرا رسول منبر پہ بیٹھا تھا، صحابہ سے مسجد بھری ہوئی تھی، ایک بندے نے آگے کہا یا رسول اللہ اے ابو ذر کو تو روکو۔ اس نے کیا کہتا ہے فجر کی نماز پڑھ کے تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، آرام کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر کاروبار دکانوں پہ جانا ہوتا ہے، کام دھندا کریں جا کے۔ یہ بس نماز کے بعد ابھی جا کے ہم نے تکیے پہ سر رکھا اور یہ کنڈے کھٹکا کھٹکا کے علی کے فضائل شروع کر دیا۔ اگلا جملہ بڑا خطرناک کا ہو، اس نے کہا بس اپنی طرف سے یا رسول اللہ تیری زبانی علی کی عزت سنتے ہیں، یہ اپنی طرف سے بنا بنا کے بس ایسے باتیں گھڑ گھڑ کے جو ہے ابو ذر سنا۔ نبی کو تو نہیں کہہ سکتے تھے، ابو ذر بیچارے کو کہہ دیا کہ یہ اپنی طرف سے علی کے فضائل پڑھتا ہے۔ نبی نے کہا بیٹھ جا۔ اس نے وہی مجمع میں دوسرے بندوں کو اشارہ کیا کہ میری تو نہیں سنی، تو کھڑا ہو۔ سن رہے ہو؟ وہ کھڑا ہوا، وہ یا رسول اللہ صحیح کہہ رہا ہے، میں بھی اس کی تصدیق کرتا ہوں، نہیں سونے دیتا۔ نبی نے کہا بیٹھ جا۔ تین بندوں نے شکایت کی، اتنی دیر میں ابو ذر مسجد کے اندر آیا۔ نبی نے ابو ذر کو بلایا، منبر کے پاس کھڑا کیا اور شکایت کرنے والے سے کہا اب بتا یہ کیا کہتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ ہی اس سے پوچھ رہے ہیں، ایویں بنا بنا کے علی کے فضائل سناتا رہتا ہے۔ نبی نے ابو ذر سے کہا ابو ذر ان کے دروازوں پہ جا کے تو کیا کہتا ہے؟ سناؤ جملہ یہ تھک گئے۔ ابو ذر ان کے دروازوں پہ جا کے تو کیا کہتا ہے؟ جناب ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ میں ان کے دروازے پہ جاتا ہوں، کنڈی کھٹکا کے کہتا ہوں ایھا الناس ادبوا اولادکم بولایت علی ابن ابی طالب۔ نعرہ مارنے تو ہاتھ اونچے کر کے جتنی بادشاہ نے طاقت دیا جو 14 کا صدقہ کھاتا پوری طاقت سے ہاتھ اونچے کرو، ہے غریب، ہے غریب۔ یا رسول
رسول اللہ میں تو یہی کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو علی کی ولایت سکھاؤ، اصل دین یہ ہے۔ نبی نے کہا شکایت کرنے والے سے ابو ذر یہی کچھ آ کے کہتا ہے تیرے دروازے پہ؟ اس نے کہا بالکل یہی کہتا ہے۔ دوسرے سے پوچھا تیرے دروازے پہ؟ کہا یہی کہتا ہے جملہ۔ تیسرے سے پوچھا تیرے دروازے پہ؟ یہی جملہ کہتا ہے۔ مجھے منبر کی قسم مسجد میں کھڑا ہوں، باوضو ہوں، حسین بادشاہ کے آخری سجدے کی قسم، نبی منبر پہ کھڑے ہوئے، ابو ذر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اور میرے صحابہ اگر ابو ذر یہ کہتا ہے تو پھر میں نبی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے سایہ نہیں دیا، اس سے بڑا سچا کوئی ہے ہی نہیں۔ نہیں اگلی بات تو کڑوی اگلی ہے، میٹھا سیرپ تھا، بات تو اگلی ہے جو خالص باپ والے کو برداشت ہو گیا۔ مسجد جو بھری ہوئی تھی وہاں صاحب ایمان صاحب عقیدہ ہر عقیدے کے لوگ بیٹھے تھے۔ اس نے کہا رسول نے اتنی بڑی قسم جلال میں آ کے رحمت للعالمین ہے، چہرے پہ جلال کبریائی ظاہر کیا، اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھائی، علی کی ولایت بڑی اہم ہے، سمجھنے والے سمجھ گئے، جو مومن ہوتے تھے خدا کی عزت کی قسم۔ جب ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا تھا، بیٹا، نوجوان دیوار کے ساتھ بیٹھے ہو، تائید و تصدیق کر رہا ہوں، مولا تیرے ایمان عقیدے میں سلامتی رکھے۔ بچہ جب 1 سال کا ہوتا تھا نا، سر سنبھالنے کے قابل، باپ کو شناخت کرنے کے قابل ہوتا، اس 1 سال کے بچے کو لے کے اس دور کے لوگ وہاں آ کے کھڑے ہوتے اس چوک پہ جہاں سے علی نے گزرنا ہوتا تھا۔ بچے کو ہاتھ پہ اٹھا کے اس کا چہرہ اس طرف کرتے تھے جہاں سے علی گزر رہا ہوتا تھا، اور اپنے بچے سے کہتے تھے یا بنیا ما تقولو لحق ھذا الرجل، او میرا بیٹا بتا یہ مرد جو جا رہا ہے اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ مجھے حسین کے سجدے کی قسم، بطول کی چادر کی قسم، عسکر کے جھولے کی قسم، اگر بچہ علی کو دیکھ کے ہنس پڑتا، مسکرا دیتا، باپ اسے چومتا اور سینے سے لگاتا، اور اگر بچہ علی کا چہرہ دیکھ کے منہ دوسری طرف کر لیتا یا رو پڑتا، بچے کو وہی پھینک دیتے، گھر آ کے بیٹھی ہوئی بیوی کو طلاق دے کے کہتے نکل جا، علی کو نہیں پہچانتا، حرامی جگہ ہے۔ آپ کی سلامت رکھے، آپ سلامت رکھے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ علی کی ولایت میں شک نہ کرنا، سید ہو غیر سید ہو، میں سید ہوں، آپ کے دین کا چھوٹا سا نوکر سمجھ لو، مسافر سمجھ لو، امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر سمجھو، تمہیں اسی امام کا واسطہ دے کے کہتا ہوں علی کی ولایت میں شک نہ کرنا۔ وقت دور نہیں ہے، 12ویں کا وقت ظہور کا قریب ہے، سارے آثار جو نبی نے بتائے تھے مکمل ہو چکے ہیں، کسی وقت بھی وارث نے آ جانا ہے، خدا کی قسم وارث کا ظہور قریب ہے، کسی ٹائم اللہ کرے آج آنکھ لگے اور صبح آواز آئے تمہارا زمانے کا وارث بیت اللہ ظہور کر چکا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا جب میرا امام آئے گا بقیت اللہ کعبے کی ٹیک لے کے اعلان کرے گا ایھا الناس
انا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، لوگوں میں بقیت اللہ مومنین کے لیے خیر بن کے آیا ہوں۔ مومن جو ہوگا نا وہ ایمان کی آواز سنے گا اور ایسے محسوس کرے گا جیسے باہر سے آ رہی ہے، پہلا قدم اٹھائے گا دوسرا ایمان کے سامنے ہوگا۔ ہم بتا رہے ہیں اس نے تیغ چلانی ہے، وہ نہیں کہے گا منت نہیں، خدا کی عزت کی قسم نبی نے آخری خطبے میں کہا تھا اسی قدیر والے دن، لوگوں میں محمد واپس پلٹ کے آؤں گا، اس وقت رحمت بن کے نہیں میرے ہاتھ میں ذوالفقار ہوگی۔ صفے بناؤ نماز پڑھتے ہیں، عیسیٰ اذان دے گا پیچھے کھڑے ہو کے اقامت کرے گا، تکبیرۃ الاحرام کے لیے تیرا میرا 12واں امام ہاتھ اٹھائے گا یا تیسری صف میں کھڑا ہوا بندہ ہوگا، امام کے ہاتھ نیچے آ جائیں گے، تیسری صف سے بندہ نکال کے 12واں امام ذوالفقار سے اس کی گردن اڑا کے کہے گا حرامی تو پہلے کو سوچ رہے ہیں اب 12ویں کی ولایت بعد نبی کہے گا 63 سال میں نے تمہیں بتایا، میرے 11 جانشینوں نے تم سے منوانے کی کوشش کی، جو مان گئے ہو ادھر ہو جاؤ۔ بس یہ سمتیں ہوں گی چینج، یہ ہاتھ باندھے کھڑا ہوں، جو علی کو امام مانتا ہے ان میں شک نہ کرنا، علی کی ولایت میں شک نہ کرنا، علی کی ولایت وہ عظیم نعمت ہے جس کے لیے بطول کی بیٹیوں نے اپنی چادریں دی، یہ ولایت کے لیے دی تھی، کیونکہ یہ ابو طالب کے بیٹے، علی کی ولایت نہیں، یہ اللہ کی ولایت ہے، یہ اللہ کی ولایت ہے۔ میں نے جملہ کہا، اگر غور کر لیتے تو آگے مصائب پڑھنے کی ضرورت نہ تھی، تکمیل مجلس کے لیے میں پڑھ دیتا ہوں، چہلم کے دن بھی چل رہے ہیں، کل سرکار حسن کی شہادت کے دن بھی، سال کے بعد غریب کی بہن نے بھائی کا چہلہ منایا، کتنی غریب تھی بطول کی بیٹی، یا جنت سے کپڑے آتے تھے یا بھائی کا کفن ہے۔ کربلا کا سب سے پہلا ذبح جابر ابن عبداللہ انصاری ہے، دونوں آنکھوں سے نابینا ہے، یہ تجارت کے سلسلے میں باہر جاتا تھا، جب جاتا تھا بادشاہ حسین کی زیارت کر کے جاتا تھا، جب واپس آتا تھا پہلے زیارت کرتا تھا پھر اپنے گھر جاتا تھا، یہ تجارت کے سلسلے میں باہر گئے۔ میں مصائب بھی وہی پڑھنے کا عادی ہوں جو کتاب میں دکھا سکوں، جو عمومی طور پہ مصائب علماء ذاکرین پڑھتے ہیں، میں ذرا ہٹ کے پڑھتا ہوں، میں کیونکہ ادارے سے تعلق ہے وہی پڑھوں گا جو دکھا سکوں۔ یہ تجارت کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا، واپس آیا، نابینا تھا، اپنے غلاموں سے کہتا ہے تم گھروں کو جاؤ، میں پہلے بادشاہ حسین کی زیارت کر لوں۔ اسے مدینے کے لوگوں نے کہا حسین مدینہ چھوڑ گیا، رویا جابر، حسین اور مدینہ چھوڑ گیا، وجہ
کہ یزید نے پیغام بھیجا تھا بیعت کا، بہنوں کو ساتھ لے کے حسین چلا گیا، آنکھوں سے نابینا تھا، بہت رویا جابر، غلاموں سے کہتا ہے تم جاؤ، میں پہلے حسین کو تلاش کر کے اس کی زیارت کر لوں۔ مدینے کے لوگوں سے پوچھتا ہے کوئی پتہ ہے میرا بادشاہ کہاں گیا؟ لوگوں نے کہا مکے گیا ہے حج کرنے، اس کے ساتھ 5 غلام، باقیوں کو اس نے بھیج دیا۔ لشکر کا پورا یہ مکے آیا، ایک ایک سے پوچھتا پھر رہا لوگوں یہاں حسین آیا تھا؟ مکے کے لوگ کہتے ہیں ہاں آیا تھا، لیکن لوگوں نے حسین کو حج نہیں پڑھنے دیا۔ حج کے احرام عمرے میں بدل کے کہاں گیا؟ کہا کوفے چلا گیا۔ جابر 5 غلاموں سمیت کوفے پہنچا، کوفے کے لوگوں سے پوچھتا ہے لوگوں یہاں حسین آیا تھا؟ کوفے کے لوگ کہتے ہیں ہاں حسین تو نہیں آیا، حسین کا سفیر آیا تھا، لوگوں نے اس سے اچھا سلوک نہیں کیا۔ کہا کوئی حسین کی خبر؟ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے حسین بہنوں کے ساتھ کربلا چلا گیا۔ جابر 5 غلاموں سمیت کربلا پہنچا، 19 صفر کا دن تھا۔ بنی اسد کے لوگوں سے پوچھتا پھر لوگوں یہاں حسین آیا تھا؟ جو مومن عزادار بیٹھے ہو، درد لفظوں میں نہیں ہوتا، درد آپ کے دل میں ہوتا ہے۔ لفظ تو صرف اس درد کو چھیڑنے کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ جس کے دل میں قبر حسین ہے، بنی اسد کے لوگوں سے رسول کا نبینا صحابی پوچھتا پھر رہا یہاں حسین آیا تھا؟ وہ کہتے ہیں ہاں آیا تھا۔ کہ کہاں ملے گا؟ بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں وہ سامنے میدان میں بھائی بھتیجے مرا کے سو گیا۔ اجرکم اللہ، اس غم کے علاوہ کسی غم میں مبتلا نہ کرے مولا۔ کہا اس کے سارے مارے گئے اور وہ میدان میں سو گیا۔ بہت رویا جابر، گود میں کھلایا تھا اس نے، بڑا پیار تھا حسین سے۔ روتے روتے جب تھکا بنی اسد کے لوگوں سے کہتا ہے تم میں سے کوئی ہے جوان جو مجھے حسین کی قبر پہ لے چلے؟ میں آنکھوں سے نابینا ہوں، نشان دہی کرو کہ حسین کی قبر کون سی ہے۔ بنی اسد کے لوگ رسول کے صحابی کے ساتھ چل پڑے، میدان میں آئے، ایک قبر کے قریب، کہا جابر یہ ہے حسین کی قبر مبارک۔ پاؤں والی طرف جابر بیٹھ گیا، جو عزادار ماتمی بیٹھے ہوا دونوں ہاتھ رکھ کے کہتا ہے نوکر سمجھ کے پیغام بھیج دیتا، میں بھی تیری جوتی پہ سے قربان ہو جاتا۔ بہت رویا جابر۔ یہ پہلا زوار ہے حسین نے جس سے پہلی دفعہ باتیں کی، جس نے حسین کو اکبر کا پرسہ دیا۔ جابر پہلا سوال کر کے کہتا ہے مولا این امی العباس، مولا تو جو مارا گیا عباس کہاں تھا؟ حسین نے کہا بازو کٹا کے فرات کے کنارے پہ سو گیا۔ اچھا مولا حبیب کا حبیب بھی مارا گیا، مسلم بھی مارا گیا، جون بھی مارا گیا۔ اب کانپتی ہوئی آواز میں جابر کہتے ہیں مولا علی اکبر۔ حسین کی قبر میں زلزلہ آیا، کہا جابر نہ تو رو نہ مجھے رلا، مردوں میں سے ایک میرا سجاد بچا ہے اور سجاد کا باقر، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ جابر باقی سارے مارے گئے، آپ جو سنا نا جابر نے کہ سارے مارے گئے، حسین کا سجاد بچا۔ جابر دیکھ کے کہتے ہیں مولا تیرا بیٹا سجاد کہاں ہے؟ مجھے بتا تاکہ میں اسے بولوں، اسے میں تیرا پرچہ دوں، اکبر کا پرچہ دوں، غازی کا پرچہ دوں، قاسم کا پرچہ دوں۔ جملہ سننا اور ماتمی عزادارو جملہ سننا، قبر حسین سے آواز رہی جابر 64 مستور 48 بچے قید کرا کے شام گیا ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ 64 مستور 48 بچے قید کرا کے شام گیا ہے۔ 95 سال کا نابینا رسول کا صحابی قبر پہ ہاتھ رکھے اور ہاتھ رکھ کے اٹھ کے کہتا ہے مولا مجھے اجازت۔ مولا نے کہا جابر کہاں جاتا ہے؟ کہتا ہے مولا میں شام جاتا ہوں،
اللہ جانے سجاد کے ساتھ کیا دری ہوگی. میں سجاد کو پرسا بھی دوں گا, اسے دلاسا بھی دوں گا, اسے سینے کے ساتھ بھی لگاؤں گا. اور ہونے والے عزادار ماتمیوں, قبر حسین سے آواز آئی, جابر آج کی رات یہاں رک جا, کل میرا سجاد آ جائے گا. آج رکھو رونا, شرم نہ کرنا, شرم نہ کرنا. بس 1.5 یا 2 منٹ سے زیادہ میں نے نہیں پڑھنا. اللہ آپ کو سوائے کبھی حسین کے کسی کام میں نہ رہنا. جابر کھڑا ہوا اپنے غلاموں سے کہتا ہے, جاؤ اللہ کی زمین پہ مرضی سے رزق تلاش کر کے کھاؤ, آج سے میں نے تمہیں آزاد کیا. 4 چلے گئے, 2 غلاموں نے قدموں پہ ہاتھ رکھا, ساری زندگی تیرے دروازے پہ گزاری ہے, تجھے اکیلا چھوڑ کے نہیں جائیں گے, جب تک زندہ رہیں گے جابر تیرے ساتھ زندگی گزاریں گے. جابر کہتے ہیں ایک شرط پہ تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو, میں بیٹھا ہوں قبر حسین پہ, تم جا کے شام والے راستے پہ کھڑے ہو جاؤ اور میرے مولا حسین کے بیٹے سجاد کے آنے کی مجھے خبر دینا. میں اٹھ کے چل کے استقبال کر کے اپنے مولا کے بیٹے کا استقبال کروں گا اور اس کو پورسا دوں گا. اور ہونے والوں 20 سفر کا دن چلا, 2 غلام شام والے راستے پہ کھڑے تھے, انہوں نے دیکھا 3 مہمان آ رہے تھے, کالے لباس تھے, کالے پردے تھے, کالا علم تھا. ایک غلام دوڑ کے جابر کو آگے کہتا ہے, جابر شام والی طرف سے کوئی قافلہ تو نہیں, لگتا ہے کوئی غریب آیا ہے. عجب کمال اللہ, کیونکہ ان کے ذہن میں تھا 64 مزدور, 48 بچے, لمبا چوڑا قافلہ. غلام کہتا ہے قافلہ نہیں, لگتا ہے کوئی غریب آئے ہیں. جابر کمر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا, کہتا مجھے لے چلو. آپ تو شام کے راستے سے رہے نا, میں ان سے پوچھتا ہوں کوئی سجاد کی خبر, کوئی میرے مرشد کے بیٹے کی خبر مجھے دو. یار آپ تو شام والے راستے سے رہے ہو نا. بس آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں. جابر آگے اس راستے پہ کھڑا ہوا, 17 قدم دور تھا سید سجاد کا قافلہ. یا ہوا سے پردہ ہٹا, اور رونے والوں جو محسوس کر کے رونے کے عادی ہو, پردہ جو ہٹا, سال کے بعد سجاد کو نانا کا صحابی نظر آیا. کسی نے سجاد کو پورسا نہیں دیا, کسی نے سجاد کو پتھر مارے تھے, کسی نے نیزے مارے تھے, کسی نے تلوار ماری تھی, کسی نے آگ پھینکی تھی. ترستا رہا سجاد, کوئی مجھے اکبر کا پورسا دیتا, کوئی قاسم کا پورسا دیتا. سال کے بعد نانا کے صحابی کے چہرے پہ نگاہ پڑی. بشیر سے کہا, بشیر میرا محمل بٹھا دے. بشیر نے محمل بٹھایا. سید سجاد دوڑ کے آئے, جابر کے گلے لگ گئے اور کہا, چاچا جابر حسین مارا گیا, چاچا جابر اکبر کو برچھی لگ گئی, چاچا جابر بازو کے بازو. آج رکھو من اللہ, بس ختم ہو کی مجلس. مولا کہہ رہے چاچا جابر حسین مارا گیا, اکبر مارا گیا, سید سجاد بھی رو رہے, جابر بھی رو رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھنا میری طرف, منت کرتا ہوں ایک طرف سار اٹھاؤ, دیکھو میری طرف. تھوڑی دیر رونے کے بعد جابر نے سید سجاد کے بازو چھڑائے. بازو چھڑا کے کہا, جوان بتا تو صحیح تو ہے کون جو مجھے چاچا کہہ رہا ہے. سید سجاد نے کہا, چاچا جابر